بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درا یوٹیوب چینل کی جانب سے فیملی ٹچ سیریز کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آپ کا بھائی میزبان طارق عزیز حاضر ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمام احباب دوستوں السلام علیکم۔ سامعین محترم، گزشتہ فیملی ٹچ سیریز کے حوالے سے میں نے جو بات اختتام کی تھی غالباً وہ یہ تھی کہ ہمارے بچے جو صرف پڑھائی کے کیڑے بن جاتے ہیں، اور ماں باپ کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو معاشرتی ماحول، فیملی ماحول اور ملنے جلنے کا رجحان ختم کر کے اس کو صرف پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کو کس قدر ضروری ہے کہ پڑھائی کے علاوہ ان کو غیر نصابی سرگرمیاں، فیملی میں دیگر رشتہ داروں سے اور اپنے کزن وغیرہ سے ملنے کی کتنی ضرورت ہے، دوستوں احباب سے ملنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ سب فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر یہ ماحول بچوں کو دیا جائے تو اس میں کریٹیونیس پیدا ہوتی ہے اور بچے وہ کبھی بھی پڑھائی میں کمزور نہیں ہوتے۔ ہاں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھائی میں اس کو اتنا زیادہ ضرورت سے زیادہ پابند کر دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھائی سے بدظن ہو جائے۔ بہت زیادہ دوستوں میں، سوسائٹیز میں ملنا جلنا اس کا ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو کہ وہ دوستوں سے کچھ آگے نہ نکل جائے۔ بہت زیادہ کزنوں رشتہ داروں میں آپس میں وقت گزارنا وہ بھی یقیناً نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام تر ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے کہ وہ میانہ روی کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں۔ بچوں کے حوالے سے میں نے ایک اسلامی ٹچ میں آپ کو مثال بھی دی تھی غالباً کافی ٹائم پہلے، کہ فیملی میں کس طرح سے بچوں کی تربیت ایک مستقبل میں اس کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ غیر نصابی سرگرمیاں، معاشرے کا ملنا جلنا، دوستوں سے ملنا جلنا بچے کے کردار کی تعمیر میں کتنا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ہمارے معاشرے میں، سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات بڑی آسانی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہوگا کہ پٹھان قوم جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ کمانے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ شاید اگر میں یہ بات کہوں کہ 20 سال کی عمر تک جتنا بچہ پٹھان کے علاوہ دوسری قوم ہے، پنجاب ہے یا سندھ میں، جو اسپیشلی جو پڑھے لکھے شہروں میں لوگ بچے ہیں، میں ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں میرا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اتفاق کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سمجھانے کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جتنا پیسہ 20 سال کی عمر میں اپنی پڑھائیوں پر لگا دیتے ہیں، ماں باپ ان کے پڑھائی پر لگا دیتے ہیں، 20 سال کی عمر تک پٹھان کے بچے اتنا پیسہ کما چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ پٹھانوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا، پختون کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتے، جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی جو زندگی ہے وہ گل جاتی ہے بچوں کو اچھی تعلیم دینے پر، اور اس کی پھر بھی شورٹی نہیں ہوتی کہ وہ بچے بڑے ہو کر ایک اچھی اور فرما بردار اولاد بنے گی یا نہیں بنے گی، ایک اچھا بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک بہن کا پیارا بھائی وہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی پھر بھی شورٹی نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ نے ساری عمر گل دی، بائی فیئر اینڈ انفیئر مینز اس نے انکم کی، بچوں کی تعلیم پہ لگا دی اور بچے پڑھتے رہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہمارے بہت ہی کلوز آدمی ہیں، فیملی ہے پوری، وہ بچپن میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے سورس آف ارننگ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مصروفیات کرتے تھے۔ اسکول سے آئے، ہوم ورک کیا، تھوڑا سا آرام کیا، اور اس کے بعد پارٹ ٹائم وہ کچھ نہ کچھ کماتے تھے۔ وہ ایک بھائی نہیں، وہ 5-6 بھائی جو بھی تھے وہ آپس میں مطلب ہے اس طرح سے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ کچھ نہ کچھ ارننگ کا سورس کر رہے ہوتے تھے بچپن سے ہی۔ میں آپ کو بتاؤں، جو میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، وہ چھلیاں بیچتے تھے، وہ چنا چاٹ بیچتے تھے، وہ گول گپے بیچتے تھے، وہ پکوڑے سموسے بیچتے تھے۔ موسم کے لحاظ سے 14 اگست آ گئی، جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ اب تو شاید رجحان کم ہو گیا، ورنہ شب برات آئی تو وہ جو آتش بازی کا سامان ہے وہ بیچ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا سموسے بیچ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ مختلف اوقات میں مختلف کام کر کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ارننگ کرتے تھے، اور آہستہ سے وقت گزرتا گیا، اور آپ
تو وہ فیملی مطلب ہے وہ جو بھائی تھے یا جو بھی آپس میں وہ خاندان کے لوگ تھے وہ بڑی اچھی ارننگ کرتے 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 انہوں نے مطلب ہے اچھی ایجوکیشن حاصل کی، جتنا ان کی معاشرے میں ضرورت ہو سکتی تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے ریزنیبل تعلیم حاصل کی اور اچھے روزگار پہ وہ لگے ہوئے ہیں، جابس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بچپن میں اتنی ان لوگوں نے محنت کی ہے کہ آج اگر وہ کسی بھی فرم میں کام کر رہے ہوں تو ان کو وہ محنتیں فیل نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں تم اتنا کام کرتے ہو، وہ کہتے ہیں میرا تو روٹین کا کام ہے۔ مقصد بتانے کا وہ فیملی ایسی تھی جن کا تربیتی جو ایک پیریڈ تھا وہ ایجوکیشن کے ساتھ ایسا تھا کہ کھیلنا بھی تھا، کودنا بھی تھا، پڑھنا بھی تھا، اور اچھی جو ہے مطلب پوزیشنز کے ساتھ وہ ہمیشہ سے پاس ہوتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کو صبح سے لے کے شام تک صرف پڑھانا، اسکول، اکیڈمی، ہوم ورک، اسکول، اکیڈمی، ہوم ورک، ٹیوٹرز، یہ سب کے سب ہیں، جس سے آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لائف جو فیملی لائف ہے، میں نے اپنے سوشل اور اسلامی ٹچ میں یہ اشارہ دیا تھا کہ مغربی معاشرہ جو ہے وہ ایک ڈسپوزیبل معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے، بلکہ بن گیا ہوا ہے، اور وہی ٹرینڈ آہستہ آہستہ انفرادی طور پر، فیملی وائز اور معاشرتی طور پر یہ پینیٹریٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک کامیاب خاندان کے لیے میں پختون خاندان کی بات کو اس لیے بہت زیادہ مطلب ہے وہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ وہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی معاشی پرابلمس پٹھانوں کو نہیں ہے۔ ایک زندگی گزارنے کے لیے جو بیسک نیڈز چاہیے ہوتی ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے اتفاق کریں گے فیملی وائز میں جو میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، اس کی آگے چل کے میں تفصیل جو ایک فیملی فائبرز کی نیڈ ہوتی ہے وہ ضرور بتاؤں گا۔ پٹھان مجھے بتائیں، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو مجھے بتائیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ایک پٹھان تھا۔ بہت سارے ایسے ایسے کی پرسنز ہیں جو پٹھان ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا مجھے وہ ملک بتا دیں جس ملک میں پٹھان موجود نہیں ہے، دنیا کی وہ معیشت بتا دیں جس پر پٹھانوں کا ہولڈ نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی وہ ٹرانسپورٹیشن بتا دیں جہاں پر پٹھانوں کا ہولڈ نہیں ہے۔ اگر آج میں اپنی ذاتی سروے کے مطابق پاکستان میں اگر پٹھان اس بات پر اڑ جائیں کہ ہم نے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کرنی ہے، تو خیبر سے لے کر کراچی تک، چولستان سے لے کر کشمیر کی پہاڑیوں تک پوری ٹرانسپورٹیشن جیم ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ ان کا معیشت کے ایک بڑے حصے کے اوپر کنٹرول ہے۔ کنٹرول سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بلیک میلنگ کے لیے کنٹرول کیا ہوا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اتنا انگیج کیا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر کہ وہ ہماری مجبوری بن گئی، معاشرے کی مجبوری بن گئی۔ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو پٹھان نظر آتے ہیں۔ اگر پڑھنا کسی بھی معیشت کے لیے اتنا ضروری ہوتا تو پٹھان اس وقت دنیا میں بھوکے مر رہے ہوتے۔ پوری دنیا میں معیشت کا کنٹرول پٹھانوں کا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں آپ کو مین کردار پٹھانوں کا نظر آتا ہے۔ بقول جاوید چودھری کے، اگر آپ آج تک چاند پر کوئی گیا نہیں، یہ جاوید چودھری کا دعویٰ ہے، اور نظر بھی آیا بہت ساری سٹوری جو چاند گاڑی اور فلاں چاند پہ جانے والی سٹوری سب فیک ثابت ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر کوئی چاند پر چلا جائے اور جا کر کہے کہ میں چاند پر گیا ہوں، پہلی بات تو وہ جانے والا بھی پٹھان ہوگا، اگر پٹھان نہ جا سکا تو اس کو پتہ چلے گا آگے سے پہلے ایک پٹھان اس بار بیچ رہا ہے۔ یہ مطلب پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہے۔ تو فیملی فائبرز کو سٹرونگ کرنے کے لیے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی تربیت بھی بچپن سے ہی ملنی چاہیے۔ یہ تربیت کیوں ملنی چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کسی بھی فیملی کا، جس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی کہ ایک بچے کو تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کتنی ضروری ہیں، بچپن سے ہی اس کو ایک نارمل لائف کے تحت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی ٹریننگ دینا کیوں ضروری ہے، اور یہی ایک مثبت معاشرے کی ضرورت کیوں ہے، اس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے گا۔ دوستوں درخواست کہ جو لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں وہ آگے میرے چینل کو دوستوں تک، احباب تک شیئر کریں، اور ان سے میری جانب سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار فیملی ٹچ کی اسی سیریز کو آگے چلتے ہوئے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔